حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو وہ دور ہو جائے، یعنی ہلاک ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو یہاں پر ہم اس حدیث کی مکمل حدیث بھی سنیں گے اور ایک اور ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، یعنی رمضان پایا مگر مغفرت نہ ملی، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ آئیے ہم اس ٹاپک پہ ہم بات چیت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ان سب میں ایک عظیم نعمت ماہ رمضان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ مگر افسوس کہ حدیث میں ایک سخت تنبیہ آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رمضان پا کر بھی محروم رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ سوچئے، یہ معمولی بات نہیں، اس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا۔ اس حدیث میں 3 باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ رمضان مغفرت کا سنہری موقع ہے، یہ عام دن نہیں، یہ معافی کا موسم ہے۔ مغفرت آسان کر دی گئی ہے، اللہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، یعنی بندے کو بخشنے کے لیے۔ پھر بھی محروم رہنا بڑی بدقسمتی ہے، یعنی کوتاہی بندے کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ لوگ رمضان میں کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ صرف بھوکا پیاسا رہنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ صرف نہ کھانے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا۔ مطلب اگر گناہ نہیں چھوڑے تو روح روزہ فوت ہو جاتی ہے۔ گناہوں کو نہ چھوڑنا بھی ایک بہت بڑا ایک نقصان ہے ہمارے لیے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نظر کی حفاظت نہ کرنا، موبائل پر گناہ کے چیزیں دیکھنا، یہ سب مغفرت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ نماز میں سستی کرنا، یہ بھی کوتاہی کرنا، یہ بھی جو ہے نا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ رمضان میں بھی اگر فجر قضا ہو جائے، عشاء چھوڑ دی جائے، تراویح کی پرواہ نہیں، تو پھر محرومی کا خطرہ ہوتا ہے۔ دل کی سختی اور توبہ نہ کرنے سے بھی ہماری مغفرت میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ بعض لوگ پورا رمضان گزار دیتے ہیں مگر آنکھ نہ نم ہوئی، نہ دل پگھلا، نہ زبان سے سچی توبہ نکلی۔ رمضان میں مغفرت کیسے حاصل کریں؟ یہ دیکھیے، سب سے پہلا نمبر 1 ہے سچی توبہ کرنا۔ آج ہی ہم دل سے عہد کریں، یا اللہ میں واپس آ گیا۔ توبہ کے 4 ارکان ہیں: گناہ چھوڑنا، ندامت ہونا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، اور کثرت سے استغفار کرنا، یعنی روزانہ کم از کم 100 بار استغفر اللہ پڑھ کے ہم جو ہے نا ورد کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حقوق العباد کی ادائیگی، کسی سے معافی مانگ لیں، یعنی اگر کسی سے ہماری کچھ انبن ہو گئی ہے، یعنی کسی سے جھگڑا ہو گیا، بات چیت بند ہے، تو اس سے جو ہے ہم معافی مانگ لیں، ہمارا دل صاف کر لیں اور دل میں سے بغض و کینہ نکال پھینکیں۔ میری ایک بہت ہی درد بھری نصیحت ہے میرے عزیز سامعین، رمضان بار بار نہیں آتا، نامعلوم اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ ذرا سوچئے، ہم ذرا بھی لاپرواہی کریں گے اگر اس رمضان میں جو مغفرت نہ ہوئی، تو اگر نامحروموں میں ہمارا نام لکھ دیا گیا تو کیا ہوگا؟
آج فیصلہ کر لیں کہ رمضان خالی نہیں جانے دیں گے، عہد کر لیں آپ۔ آخر میں پھر میں یہ دعا کروں گی، اے اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں محروموں میں شامل نہ کرنا، ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جبرائیل علیہ السلام نے 3 دعائیں جو کیے تھے، میں اس کی تفصیل بتاؤں گی حدیث شریف کے ساتھ۔ یہ روایت ایک مشہور حدیث سے متعلق ہے جس میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے وقت 3 مرتبہ آمین فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین کیوں کہا؟ تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور 3 دعائیں کیے اور میں نے ہر دعا پر آمین کہا۔ حدیث کا مکمل مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ نمبر 2 ہے، ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، تو میں نے کہا آمین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ نمبر 3 ہے، ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے، یعنی ان کی خدمت نہ کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو یہ حدیث مختلف احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ مختصر وضاحت یوں ہے کہ یہ تینوں باتیں دراصل انسان کے لیے عظیم موقع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا آسان نیکی ہے۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، والدین کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ اگر کوئی ان مواقع کے باوجود محروم رہ جائے تو وہ واقعی بڑے خسارے میں ہے۔ تو عزیز سامعین، ہم جہاں تک ہو سکے رمضان میں درود شریف پڑھیں، اور رمضان یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، عاجزی سے، گڑ گڑا کر مغفرت کی دعا کریں۔ اور اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں جس کسی کے بھی، تو ہم لاپرواہی نہ کریں، موقع جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا موقع عطا فرما رہا ہے، لہٰذا ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اگر کسی کے ایک ہی ہیں زندہ، یعنی کہ ماں ہیں یا کسی کے باپ ہیں، تو ہم ان کو بھی دل جمعی سے خدمت کریں، ان کے ہر حکم کو مانیں، اور اس سے کیا ہے، ہمارے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے اور ہماری مغفرت یعنی ہماری بخشش بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت کا موقع عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی مرحومین ہیں امت محمدی کے تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کرنا لازم ہے اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔